احد لو آمرو احدا باحد ان يسجد لامرت امرأة ان تسجد لزوجها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ایمان اور اسلام ہم کو میسر ہوئی، نصیب ہوئی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے، مختلف قسم کے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم دولت سے ہم کو نوازا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسلام سے پہلے ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں ظلم و ستم عام تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو برباد کیا جا رہا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا تھا۔ بالخصوص عورت پر جو ظلم و زیادتی تھی وہ قابل بیان نہیں۔ اتنا زیادہ ظلم و تشدد جہلائے عرب زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دوبارہ زندگی بخشی اور ایک دوسرے کو حقوق پہچانتے ہوئے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ بالخصوص عورتوں پر جو ظلم و تشدد تھا زمانے جاہلیت میں، کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اس کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور اپنے یہاں بیٹی اور لڑکی کی پیدائش کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، ایک عیب مانا جاتا تھا۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ ہوتی تھی، کوئی وقار نہ ہوتا تھا، سب اس کو بری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے عورتوں کو جو عزت دی، جو ہمارے مذہب اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں دو قسم کے انسان پیدا کیے، بعضوں کو مرد بنایا، بعضوں کو عورتیں بنایا، اور مردوں کو عورتوں کے لیے اور عورتوں کو مردوں کے لیے سکون کی چیز بنایا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، مردوں کو خطاب کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہ کر زندگی گزارو اور آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے سکون کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے سکون کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان آپسی پیار اور محبت قائم کیا۔ یہ سب اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر انسان کی نسل پھیلانی ہے اور آبادی انسان کی بڑھانی ہے، اور دنیا کے اندر انسان کی نسلوں کو اسی طرح پھیلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھیلانا مقصود ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم انسانوں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ میاں بیوی کا جو ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے، ایک اہم رشتہ ہوتا ہے، معمولی سی کمیوں کی وجہ سے، معمولی سی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس رشتے میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ زندگی جہنم سے بدتر بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اور اس حدیث سے عورتوں کی عظمت کو ظاہر کیا۔ فرمایا آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ کہ دنیا
सारी की सारी तमाम दुनिया एक सामान है और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत है। नेक औरत को दुनिया का बेहतरीन सामान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतला रहे हैं। लेकिन नेक बनने के लिए जहां मर्दों को नेकी करनी होती है, ऐसे ही औरतों को नेक बनने के लिए उनको भी नेकी करने की जरूरत पड़ती है, उनको भी नेक बनना पड़ता है, तब अल्लाह की नजरों में वो महबूब बंदी बनती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियां हैं, हमारी उम्महातुल मुमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिन अजमाइन है, उनकी जिंदगी हमारे सामने है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, सहाबाए किराम तशरीफ रखे हुए थे और जिक्र चल रहा था। आप अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम से मालूम कर रहे थे कि नेक औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है, औरत की सबसे अच्छी सिफत क्या है। सहाबाए किराम अपने अपने ख्याल से औरतों की खूबी बतला रहे थे। कोई कुछ खूबी बतला रहा है कि वो औरत जो पर्दे में रहती है, वो औरत जो हया वाली है, वो औरत जो पाक दामन है, वो औरत जो अपने शोहर की फरमाबरदार है। तरह तरह की बातें सब अपने अपने तौर से कह रहे थे कि औरत की सबसे अच्छी खूबी अपने अपने हिसाब से सब बतला रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। वो किसी जरूरत के लिए घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको शेर खुदा कहा जाता है, ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब के बेटे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लाडली साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में दिया। तो हजरत अली और हजरत फातिमा आपस में मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी है, बीवी शोहर है। तो मजलिस से उठकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ लाए और आकर हजरत फातिमा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये जिक्र चल रहा है कि औरत की सबसे अच्छी खूबी क्या है, औरत की सबसे अच्छी सिफत क्या है। चुनांचे हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि औरत की सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो किसी गैर महरम को न देखे, किसी गैर मर्द पर नजर न डाले और कोई गैर मर्द उस पर नजर न डाले। यानी ना तो गैर मर्दों पर नजर डाले और न अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने दे। जिस औरत में ये खूबी है, ये सबसे अच्छी खूबी औरत की है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में तशरीफ लाते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी और आपकी बेटी औरत की सबसे बड़ी खूबी, सबसे अच्छी सिफत ये बतला रही है कि उसकी तरफ कोई गैर मर्द न देखे और वो किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर न देखे। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वाकई ये सबसे अच्छी खूबी है। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिज़अतुन मिन्नी, फातिमा तो मेरा लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरी लख्ते जिगर है। तो औरत की वाकई ये सबसे अच्छी खूबी है कि वो अपने मर्द के अलावा किसी गैर मर्द पर बुरी नजर न डाले और इस तरह पर्दे में रहे, हया में रहे, पाक दामनी में रहे कि कोई गैर मर्द, अजनबी मर्द उसकी तरफ देख सके। इसके लिए पर्दा जरूरी है। बेपर्दगी की हालत में गैरों की नजरें जमती हैं। इसीलिए हदीस शरीफ में कहा गया, वो औरत जो बनाव सिंगार कर कर, मेकअप कर कर घर से इसलिए निकलती है ताकि गैर मर्द उसकी तरफ देखे, उसके हुस्न और खूबसूरती की तारीफ करे, ऐसी औरत पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई और इरशाद फरमाया, लानल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैहा, अल्लाह की लानत होती है उस औरत पर जो अपना हुस्न दिखाने के लिए बेपर्दा होकर मेकअप और श्रृंगार कर कर घर से निकलती है। इस औरत पर भी लानत है और जो इस औरत की तरफ देख रहे हैं बुरी नजरों से, इसकी तरफ नजर डाल रहे हैं, उन पर भी अल्लाह की लानत होती है। कोई औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है, गुनाह में औरत तो शामिल होती ही है, साथ साथ इस गुनाह में, बेपर्दगी के इर्तिकाब में, गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं उस औरत के भाई,
جبکہ وہ اس کو روک سکتے تھے لیکن اس کو بے پردگی سے نہ روکا۔ اس عورت کا باپ بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے، اس عورت کی اولاد بھی گناہ میں شریک ہوتی ہے، اس عورت کا شوہر بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ اس ایک عورت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسا ہم اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دنیا میں برا نہیں چاہتے، تو ہم آخرت کے حساب سے بھی ان کے لیے برا نہ کریں، ان کے لیے ہم جہنم کا سامان نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور اس حدیث سے اللہ کے نبی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ عورت پر سب سے بڑا حق اپنے شوہر کا ہے، اپنے میاں کا ہے، اپنے مرد کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر میں مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن ہمارے مذہب کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ کا صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی، مشرک کی ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے مذہب میں مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے مرد کے سامنے، اپنے میاں کے سامنے سجدہ کرے۔ سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا ذمہ اپنے شوہر کا رکھا ہے، اپنے مرد کا رکھا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اس عورت کے متعلق ایک واقعہ اور ایک قصہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی اپنی عورت کے لیے انہوں نے اوپر مکان بنایا اور نیچے کی منزل پر اس صحابی کے ماں باپ رہتے تھے۔ وہ خاوند، وہ شوہر سفر پر جانا چاہتے تھے۔ بیوی نے مطالبہ کیا کہ سفر پر جانے سے پہلے میرے لیے تمام انتظامات کر جائیے۔ چنانچہ صحابی نے اپنی بیوی کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں تیار کی اور تمام اس کے لیے انتظامات کیے اور سفر پر جانے لگا۔ سفر پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو آخری وصیت یہ کر گیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تجھے اوپر سے نیچے نہیں اترنا، میں نے تمام تیری ضروریات کی چیزیں یہاں تیار کر دی ہے، نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آنے تک اوپر سے تجھے نیچے نہیں آنا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی سفر میں چلے گئے۔ ادھر اس عورت کے والد محترم اور اس کے ابا جان بیمار ہو گئے۔ شوہر چونکہ سفر میں ہے، موبائلوں کا تو دور نہیں تھا، کوئی اس طرح کا بھی انتظام نہیں تھا کہ شوہر سے اجازت لے لی جاتی۔ چنانچہ شوہر سفر میں ہے اور یہ عورت اپنے مکان کے اوپر رہ رہی ہے۔ اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے ابا جان بیمار ہے۔ یہ عورت بڑی پریشان ہوئی۔ ادھر شوہر نے کہا ہے نیچے نہیں اترنا، ادھر باپ بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جانے کا مسئلہ ہے۔ اس عورت نے، اس صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور یہ سوال کیا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کیا، ادھر میرے والد صاحب بیمار ہیں، مجھے ان کی عیادت کرنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اس کو اجازت دے دیتے، وہ صحابی کچھ نہ کہتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کو یہ سبق سکھانا تھا کہ عورت کے دل میں سب سے بڑا حق اپنے شوہر کا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے منع کر دیا اس عورت کو کہ تمہیں جب تمہارے شوہر نے اوپر سے نیچے آنے سے روکا ہے تو اب تمہیں نیچے نہیں آنا ہے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ چنانچہ کچھ زیادہ بیمار ہوئے، بہت بیمار ہو گئے۔ جب آخری وقت آیا ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے۔ چنانچہ اس عورت نے آپ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا، کیا مجھے اپنے ابا جان کی دیدار کرنے کی، ان کو زیارت کرنے کی، ان کی دیکھنے کی اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔
نہیں، تمہارے شوہر نے منع کیا ہے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے، یہ ماں اور بہنوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ شوہر کا حق سب سے بڑا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ چنانچہ اس صحابیہ عورت کے والد محترم کا جنازہ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہے، جنازے میں شریک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے پاس خبر بھیجی کہ جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری دے دو کہ تم نے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کی اور تم نے اس کی بات کو مانا اور اس کی بات کے آگے تم نے اپنے باپ کو بھی نہ دیکھا اور تم نے اپنے باپ کی جنازے میں بھی شرکت نہ کی، جاؤ اس عورت کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس عورت کے اس اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے صدقے میں تیرے ابا جان کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام اور اکرام، یہ صرف اس وجہ سے کہ عورت اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلت خمسہا واطاعت بعلہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا دخلت من ای باب الجنت شاءت۔ جو عورت 5 کام کر لے، آقا نامدار میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس عورت کے لیے اعلان کر دیا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے 4 کام کرنے پڑیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز من صلت خمسہا، جو عورت 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے پڑھتی ہے، جو عورت 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھے، تمام نماز کے ارکان کی پاکی، ہر اعتبار سے نماز کے مستحبات کی، سنتوں کی اور نماز کے واجبات کی، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، ان سب کو ادا کرتے ہوئے جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی۔ ہمارے یہاں تو نمازوں میں بڑی لاپرواہی، بڑی سستی اور بڑی غفلت سے کام لیا جا رہا ہے، ادھر ہمارے مرد حضرات وہ بھی نمازوں سے غافل ہیں اور ہماری ماں بہنیں، عورتیں یہ بھی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے یہاں نماز چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی طرح معاف نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے عورت کو مہینے کے چند دن کے لیے چھوٹ مل گئی، رخصت مل گئی، ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، باقی پاکی کی حالت میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے جو بالغ ہو جائے، اب بلکہ اپنے بچوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اپنے بچوں کو 7 سال کے ہونے پر نماز کا حکم دینا شروع کر دو، ان کو نماز سکھانا شروع کر دو، ان کو نماز کے لیے مسجد میں بھیجنا شروع کر دو اور 7 سال سے ہی ان کی عادت بناؤ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی بھی کرو، ان کو سزا بھی دو، ان کو دھمکاؤ اور ہلکا ان کو پیٹو بھی 10 سال کے ہونے پر۔ تو نماز کی اتنی تاکید ایک حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم ایمان والوں اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ غیر مسلم، ہندو، یہود، نصارہ اور جتنے بھی مذہب والے ہیں وہ سب ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بیاہ شادی کرتے ہیں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں اور دنیا میں وہ بھی رہتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے بھی ہیں، ہماری طرح ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، ہماری طرح ان کے بھی جسم کا ہر حصہ، ہر عضو ہے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا فرق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، اور نماز چھوڑنے والے کا حشر فرعون جیسے ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا، جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، جو دشمنان اسلام گزرے ہیں، کافر گزرے ہیں، مشرک گزرے ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، بے نمازی کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں، من صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت پابندی سے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گی۔ دوسری چیز، وصامت شہرہا، رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے۔ جو عورت رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے، لیکن روزوں میں بھی وہی مسئلہ ہے، جس طرح اللہ نے مہینے میں خاص دنوں میں عورت کے لیے نماز کی معافی کا اعلان کیا، ایسے ہی روزوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مہلت دے دی کہ اب ان دنوں میں روزے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لینا۔ تو جو عورت پورے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتی ہے، اور چوتھی صفت، تیسری صفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کی بات کو ٹھکراتی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان 3 چیزوں اور ایک چوتھی چیز، وَحَسُنَتْ فَرْجَهَا، وَحَسُنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اپنی شرمگاہ کی جو عورت حفاظت کرتی ہے، اپنی آبرو اور عزت کو بچا کر رکھتی ہے، وہ عورت جو یہ 4 کام کرے گی، حدیث کے مطابق اس عورت سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا، دخلت من ای باب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے ایسی عورت چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کو پابندی سے وقت پر پڑھنا۔